دن کے طور پہ یاد بھی رکھا جائے گا اور منایا بھی جائے گا۔ 9 مئی کو جو واقعات رونما ہوئے وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، منصوبہ بندی تھی، اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ اپنے رہنماؤں کو ہدایات جاری کر رکھی تھیں کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں کیا رد عمل سامنے آنا چاہیے اور کس طریقے سے جو سرکاری اور فوجی تنصیبات ہیں، سرکاری املاک ہیں، ان پر حملہ آور ہونے کے حوالے سے بڑی واضح ہدایات انہوں نے جاری کی تھیں۔ 9 مئی پاکستان کی سالمیت پر، ہماری ایک جو نیشنل پرائیڈ ہے اس پر، اور بطور قوم ہمارے اندر جو ایک اتحاد و اتفاق ہے، یہ اس پر ایک حملہ تھا، اور یہ پاکستان پہ حملہ تھا کہ چند شرپسند عناصر نے ایک کرپشن کیس میں جو گرفتاری عمل میں آئی اس کو بہانہ بنا کر وہ کام کر دکھایا جو 75 سال میں کبھی دشمن نے بھی جرت نہیں کی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کے براہ راست بذات خود ذمہ دار ہیں۔ ان کی ہدایات تھیں، اور کس وجہ سے ہدایات تھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے۔ آپ 60 سے 70 ارب روپیہ جو اس قوم کا پیسہ تھا وہ آپ اور شہزاد اکبر ساز باز ملی بھگت کر کے تو ایک پرائیویٹ بزنس گروپ کو، ریل اسٹیٹ والوں کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا، اور وہ ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جس میں وہ جانا ہی نہیں تھا۔ اس اکاؤنٹ میں اس کا ٹرانسفر ہونا غیر قانونی تھا۔ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ ملنا تھا، اور اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ اپنے استعمال میں لانا تھا، پاکستان کے لوگوں پر خرچ ہونا تھا۔ اس میں گرفتاری ہوتی ہے اور آپ سرکاری فوجی تنصیبات پر حملے کرا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک جھوٹی کیمپین جو بالکل حقائق کے برعکس ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، وہ چلائی گئی۔ میں کچھ ویڈیو یہاں پہ چلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو چلائی گئی کہ یہ 9 مئی کے بعد کچھ لوگ جو ہیں مبینہ طور پہ ان کو شہید کیا گیا، یہ ان کے جنازے ہیں۔ ذرا چلا دیں جی کائنڈلی یہ ویڈیو، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ادھر پاز کیجئے گا۔ یہ ویڈیو چلائی گئی 9 مئی کے بعد کی بنا کر، اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے کہ پارا چنار میں جو شوٹنگ ہوئی تھی اس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، یہ دراصل ان کی فوٹیج ہے جس کو 9 مئی کا بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ پہلا پروپیگنڈا ہے جو کیا گیا۔ آگے چلیے گا یہاں سے، اس کے بعد آپ آگے چلیں تو ایک اور فوٹیج جو چلائی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ یہ فوٹیج کشمیر ہائی وے کی ہے۔ کے پی سے بہت بڑا کراؤڈ آیا ہے جسے فوج اور پولیس روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے چلا دیں۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ فوٹیج آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسائلم سیکرز ہیں جو یو ایس بارڈر کی طرف جا رہے تھے، اور یہ 17 جون 2021 کی فوٹیج ہے جس کے اندر ان کو روکا گیا۔ گواتے مالا کی فوج نے ان کو روکا، اور یہ 1000 مارچرز تھے جو اس طرف جا رہے تھے۔ اس کو بھی یہ پیش کیا گیا کہ یہ ادھر کی ویڈیو ہے کشمیر ہائی وے کی، اور کشمیر ہائی وے پہ ان لوگوں کو روکا گیا۔ آگے چلیں ذرا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس میں جو باقی فیک ویڈیوز ہیں، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں ایک خاتون کھڑی ہیں ڈنڈا لے کے، ان کا دوسرا ہاتھ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصویر ہے۔
جس کو پیش یہ کیا گیا کہ یہ لاہور کی ہے اور 9 مئی کے واقعات سے یہ لنکڈ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ باقاعدہ سٹوری آئی کہ یہ مصنوعی طور پہ تصویر بنائی گئی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, اور یہ خاتون بھی اصلی نہیں ہے, یہ واقعات بھی اصلی نہیں ہیں, اور یہ باقاعدہ تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ تصویر ٹویٹ کی گئی. اس سے آپ آگے چلیں تو یہ کہا, عمران خان صاحب کی ٹویٹ ادھر پاز کیجئے گا. عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے کہ ہمارے ایم پی اے ہیں کراچی سے ملک شہزاد اوان, ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, اور جب انہوں نے نہیں چھوڑی تو ان کے ٹرانسپورٹ کے بزنس کو اٹیک کیا گیا اور ان کے ٹرک جلا دیے گئے ہیں. یہ ویڈیو میں آپ سے بھی شیئر بھی کر لوں گا. یعنی پہلی ویڈیو ہے جہاں پہ بالکل کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پارا چنار میں جو اہل تشیع بھائیوں پہ حملہ ہوا, وہ ان کے جنازے کی ویڈیو کو 9 مئی سے لنک کر دیا گیا. دوسری ویڈیو ہے امریکن بارڈر کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں, ان کو کہا گیا یہ کشمیر ہائی وے اور یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. آگے ایک جعلی تصویر بنائی گئی عورت کی جو مصنوعی طور پہ بنائی گئی, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ تھی. یہ جو ایم پی اے صاحب کا کہا جا رہا ہے, یہ ہے ذرا اصل خبر کیا ہے. یہ نوشہرہ کی ویڈیو ہے, چلائیے گا ذرا. یہ نوشہرہ کی ویڈیو ہے اور یہ دیکھیے گا, ادھر پاز کریں. یہ آئل ٹینکر کچھ جلے تھے نوشہرہ کے اندر, اور یہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں جلے تھے. یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کیا. کتنا ظلم ہے کہ آپ ایک واقعہ رونما ہی نہیں ہوا, آپ اس کو اصل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے ایم پی اے کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, جب نہیں چھوڑا تو اس کے آئل ٹینکر جلا دیے. عمران خان صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا. آگے چلیں, میں آگے آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ کس طرح زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کر رہی ہے. یہ ان کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے کہا کہ ایک عورت کو کسٹڈی میں ریپ کیا گیا ہے, زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور جب یہ اس کی حقیقت باہر نکلی تو یہ ویڈیو بھی عمران خان صاحب کے اپنے دور کی ایک سٹیج ایکٹریس کا کیس تھا. اور یہ دیکھیے گا, یہ 2021 کا کیس ہے, اور یہ پنجاب پولیس نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا کہ 2021 کا ایک کیس ہے جس میں پولیس والوں کے خلاف ایکشن بھی انہوں نے لیا ہوگا, ہماری تو حکومت نہیں تھی. یہ 13 اگست 2021 کا کیس ہے جس کو کہا گیا کہ خواتین کے ساتھ کسٹڈی میں ٹارچر ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. یہ وہ زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ پولیس نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی یہ 2021 کی ویڈیو ہے, اس کا آج کل کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, آپ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں, آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو جرائم پیشہ اور ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, اور آپ میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ آپ ان واقعات کو جھوٹی کہانی بنا کر پرانی تصویریں, ویڈیوز, جعلی تصویریں پوسٹ کر کے ان کو 9 مئی سے لنک کرتے ہیں. یہ ہے عمران خان کی اصلیت. اور ابھی بی بی سی کے انٹرویو کے بعد کسی قسم کا کوئی ابہام, کوئی شک نہیں رہ گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے عمران خان تھے. اب کیا کہہ رہا ہے, جب گرفتاریاں شروع ہوئی تو کہہ رہا ہے میں نہیں تھا, میرے پارٹی کے ممبرز تھے, میرے کارکنان تھے, لوگ میرے تھے, مگر میں نہیں تھا. یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا تو انہوں نے کہا میں گرفتار ہوا تھا, کوئی نہ کوئی رد عمل تو آنا تھا, میں گرفتار ہوا تھا, کوئی نہ کوئی رد عمل آنا تھا, اور یہ رد عمل آیا ہے. تو عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کو نہ صرف اون کیا ہے بلکہ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ میری گرفتاری کا یہی رد عمل بنتا تھا اور یہ میری پارٹی کے کارکنان اور لوگوں نے کیا. پہلے کہا جی میری پارٹی کا تعلق کوئی نہیں ہے, جب ساروں کی شناخت ہو گئی تو کہا کہ جی یہ میری پارٹی کے لوگ تھے, اور میری گرفتاری کے رد عمل میں جو میرے پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, 60 ارب کا, یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ جو میں کرپشن کروں گا اگر میرے سے پوچھ گچھ ہوگی تو اس طرح کا رد عمل آئے گا کہ آپ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں خدا نہ خواستہ ڈال دیں گے. یہ عمران خان کا اصل چہرہ ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. اور یہ بی بی سی کا انٹرویو میں تو چلے خود ہی مان گیا, خود ہی اپنے منہ سے یہ وہ الفاظ ادا کر دیے, مگر کیا شریار افریدی کی وہ ویڈیو سب کے سامنے نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات ہو گئی مراد سعید سے, اسد عمر سے ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے؟ کیا وہ آڈیو مراد سعید کی آپ کے سامنے نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے اہداف کو اچیو کرنا ہے, اپنے اپنے ہدف پر پہنچیں؟
کیا وہ ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز جہاں پہ خواتین ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے ساتھ مشٹنڈے لیے شیرپا برج پہ واک کر رہی ہے، کسی کا والد آج کہتا ہے 1 سال سے میری بات چیت نہیں ہے، میں ناراض تھا، مجھے اعتراض ہے عمران خان پہ، بچوں کی روتے ہوئے ویڈیوز لگا رہی ہیں. یہ بچوں کا خیال تب کیوں نہ آیا جب 6 دن آپ ڈنڈے لے کے زمان پارک کے گیٹ پر بیٹھتی تھیں؟ تب ان بچوں کا خیال کون کرتا تھا؟ اور کیا کوئی مرڈر کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی خودکش دھماکہ کرانے کا سہولت کار ہو، کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کے بچوں کی روتے ہوئے ویڈیو آ گئی ہے؟ بچوں کو مت سیاست میں انوالو کریں، مت یہ کام کریں. ان بچوں کا کون والی وارث ہوتا تھا کہ جب زمان پارک 6 دن ہمارے پاس ریکارڈ ہے، 6 دن یہ خواتین وہاں پہ پہرا دیتی تھی، ڈنڈے اور بیٹ لے کے گیٹ پر بیٹھتی تھیں، تو تب یہ بچے کس کے پاس ہوتے تھے؟ اور آج جب آپ سے ایویڈنس ریکور ہو رہی ہے، آپ کے خلاف ٹھوس شواہد آ گئے ہیں، تو پھر کیا آپ اس ساری کاروائی میں ملوث نہیں تھیں؟ اور میں بڑا کلیئر بتا دوں، کسی خاتون کے ساتھ کسی بھی جیل میں یا کسٹڈی میں بدتمیزی کا بھی تصور نہیں ہے. کوئی بدتمیزی نہ ہوئی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. ایک جھوٹی کیمپین چلائی گئی انٹرنیشنل میڈیا کیپچر کرنے کے لیے، بیرون ملک سے مدد حاصل کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ جی خواتین کے ساتھ بڑا ظلم، بڑا ٹارچر، بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بالکل جھوٹ ہے. خواتین بالکل سیکیور ہیں، ان کو جیل مینول، جیل رولز کے مطابق جو سہولت دی جانی چاہیے وہ دی جا رہی ہے، اور کسٹوڈیل ٹارچر یا زیادتی کا نشانہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں کہنا چاہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ختیجہ شاہ صاحبہ جیسی خواتین جو اربوں روپے کی مالکن ہے، جو ایک فیمس برانڈ چلاتی ہے، 35 لاکھ کا ایک جوڑا بیچتی ہے اس دکان کے اندر، ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے، ان کو گرمی تنگ کر رہی ہے جیل کی، ان کو باقی قیدیوں سے سمیل آتی ہے کیونکہ ناز نخروں میں زندگی گزاری ہے. اور یہ نہیں پتا تھا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس کو اٹیک کرے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، بھگتنا پڑتا ہے. اس ملک کے اندر کوئی رول آف لا بھی ہے. اور میں جوڈیشری کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جہاں پہ آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت معاملات چل رہے ہیں، اور وہ قانون سازی جو اختیار اور استحقاق ہے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا، اس پر شب خون مارا گیا اور قانون سازی کے اس اختیار میں مداخلت کی گئی. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، فل کورٹ بنائیں، اس کے اوپر کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آج ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جو حلف برداری ہوئی چیف جسٹس شریعت کورٹ کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہاتھ ملانے کے روادار کسی سے نہیں ہیں، تو فل کورٹ کیسے بنائیں گے اور کیوں بنائیں گے؟ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ پہ سٹے دے کے بیٹھے ہیں. یہ سٹے ہٹائیں، یہ غیر قانونی سٹے ہے، یہ بنتا نہیں ہے سٹے آرڈر آپ کا. اور جو عدالتیں ان شر پسندوں کی رہائی میں سہولت کاری کر رہی ہیں اور بار بار اس بات کا گلہ کر رہی ہیں کہ ہم آرڈر پاس کرتے ہیں ضمانت کے، رہائی کے، اور دوبارہ گرفتاری ہو جاتی تو کیا کریں؟ آپ اس میں سہولت کاری مت کریں. ان لوگوں نے قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے، ان لوگوں نے وہ کام کیا جو دشمن بھی تصور نہیں کر سکتا تھا. مٹھی بھر یہ لوگ ہیں، شر پسند عناصر ہیں، ان کو کیفے کردار تک پہنچنا ہے. ان تمام کے خلاف مقدمات ہیں. عدالت اگر سہولت کاری کرے گی تو کل کوئی بھی دہشت گرد اٹھ کے کوئی دھماکہ کرے گا اور اس کا نیٹ ورک پکڑا جائے گا، کیا وہ بھی عذر لیں گے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ بیل دی جائے، ہمیں بھی چھوڑا جائے؟ یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. قانون کے آنی ہاتھ ان سے نمٹیں گے اور اس میں بالکل نرمی نہیں برتی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اور اگر چند لوگ سوشل میڈیا کے جھوٹ سے عمران نیازی کے بہکاوے میں آ کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو پھر اس ملک میں تمام جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں، تمام قاتل، ریپسٹ، ڈکیت، اغواکار، دہشت گرد رہا کر دیا جائے. پھر ان کو یہ ایک عجیب مذاق بن گیا ہے کہ آپ ظلم بھی ڈھائیں اور مظلوم بھی بنے.
اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں. میں یہ بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا مرضی جھوٹا پروپیگنڈا کر لیں کوئی رعایت برتی جانے والی نہیں ہے. اور عدلیہ بھی اگر سہولت کاری کرے گی ان دہشت گردی کے واقعات میں تو پھر اور لوگوں کو شے ملے گی کہ کل کو اس سے بھی بڑے واقعات خدا نخواستہ ہوں گے. لوگ حوصلہ افزائی ہوگی ان مجرموں کی. تو اس لیے عدلیہ کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے اور یہ معاملات میرٹ پہ قانون کے مطابق ڈیل ہوں. پارٹی بننے سے گریز کریں. خدارا پہلے ہی آپ پارلیمان کا جو اختیار ہے اپنے پاس لے چکے ہیں. ان مجرموں کی سہولت کاری میں مت آئیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بالکل واضح کر دوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں ہر حوالے سے تحقیقات ہوں گی, تفتیش ہوں گی. شہزاد اکبر نے رونا رویا اس دن کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بھئی آپ جرمدار ہیں. آپ کے بھائی نے قبضہ کیا ہوا تھا پنڈی میں, اس کے خلاف کمپلینٹ آپ کی اپنی پارٹی کا زلفی بخاری تھا, تو کیا کریں؟ نہ گرفتار کریں. تو شہزاد اکبر صاحب اگر بھائی کا اتنا درد ہے اور اگر تکلیف محسوس ہوئی ہے بھائی کی گرفتاری کی تو اس بیٹی کی آپ ہی سن لیتے جب اس کو والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا اور باپ کو اذیت سے دوچار کیا گیا تھا. اس باپ کی بھی اس وقت دل کی فیلنگ آپ سمجھ لیتے کہ جب وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے عدالت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. جب آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے گھروں کا گھیراؤ کیا ماڈل ٹاؤن میں, تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کے بھی بھائی ہیں یا آپ کی بھی فیملی ہے یا آپ بھی کوئی فیملی والے ہیں؟ جب جیلوں میں کہا جاتا تھا شہباز شریف کو زمین پہ سلاؤ, میاں نواز شریف کا کھانا گھر کا بند کر دو, مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں رکھو, حمزہ شہباز شریف کو اس کے تمام تر سہولیات جیل کی لے لو, تب تو آپ فرعون بنے ہوئے تھے اور آپ اور عمران نیازی حکم چلاتے تھے جیسے آپ بادشاہ سلامت ہیں. آج آپ کا بھائی گرفتار ہوا ہے تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. شہزاد اکبر کو میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان واپس آؤ, قانون کے سامنے سرنڈر کرو, مقدمات کا سامنا کرو اور جواب دو کہ 4 سال جو مظالم ڈھائے ہیں لوگوں کے اوپر اس کا کون ذمہ دار ہے. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. یہ بڑی حوصلہ افزا خبریں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں بڑا دم ہے. یہ جو جھوٹی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں 2-2 گھنٹے کی, ادھر سے پیسہ آیا ادھر سے پیسہ گیا, تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا. ابھی تو توشہ خانہ کا ٹرائل آپ کا چلنا ہے, ابھی تو BRT کا کیس چل رہا ہے. کتنی دیر عمران خان ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے تحت تاخیری حربے استعمال کریں گے؟ کبھی نہ کبھی قانون جو ہے اس کو ماننا پڑے گا, عدالتوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر جو کیس ہے ان کے بھائی پہ انہوں نے تو الٹا FIR کروا دیا رینجرز اور پولیس پہ, اور ہمیں خالی مار میں پہلے درج ہو چکا ہے. تو اس میں اغوا کے دفعات لگے اسلام آباد پولیس اور رینجرز اہلکار ہو گئے, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے اپنے دور میں, اور وہ کیس میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا. شہزاد اکبر کے بھائی غالباً ڈان پہ ہوا تھا. شہزاد اکبر کے بھائی نے جو قبضہ کیا تھا اور دوسری طرف زلفی بخاری تھے, پولیس کمپلینٹ بھی کی گئی. راتوں رات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں CPO پنڈی کا تبادلہ کروایا تھا شہزاد اکبر نے. آپ سارے گواہ بیٹھے ہیں. میں تو اس دور میں عدالتوں میں, کچہریوں میں, تھانوں میں دھکے کھا رہا تھا. آپ لوگ بھی کوریج کرتے تھے اس دور میں. تو مجھے بتائیں نا کہ ایک شخص کے بھائی کے خلاف کاروائی روکنے کے لیے پورے ضلع کا سٹی پولیس افسر CPO کا تبادلہ کر دیا جائے تو انصاف کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ آ کے اپنے بھائی کی تیمارداری بھی کریں, ان کو جیل میں کھانا بھی پہنچائیں, جو باقی ان کو ضروریات ہیں وہ بھی ان کی پوری کریں, کیونکہ مشکل میں بھائی ہی بھائیوں کے کام آتے ہیں. اگر تو ان کا خون سفید ہو چکا ہے تو پھر اور بات ہے, مگر اپنے بھائی کا حق ادا کریں, واپس پاکستان آئیں. جناب ثناء اللہ صاحب یہ بتا دیں. دوسرا یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے پروپیگنڈے والی, تو اس کے توڑ کے حوالے سے ہے کیا, اور کچھ آپ نے لوگوں کے جو ریڈ برانڈ کے لیے لکھا ہے جن کے نام نہیں بتا رہے؟ دیکھیے بات بالکل کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنا پروپیگنڈا ہے ہم اس کو اب باقاعدہ ایک سیل بنا کے روز
उस पर प्रोपेगेंडा या फेक की स्टैंप लगा के उसको मंजरेआम पे लाया करेंगे। उस पर काम हो रहा है, रोज़ाना की बुनियादों पे हो रहा है। बाकी देखिए, कुछ हमारे सहाफ़ी भाई और कुछ हमारे सिविल सोसाइटी के लोग इन मुजरिमों को बिल्कुल मासूम और मजलूम बना के जो पेश कर रहे हैं, जो बच्चों को कहते हैं कि तुम इदारों के खिलाफ बात करो, रोते हुए उनकी वीडियोस बना रहे हैं। तो देखें, ये 9 मई के वाक़यात में अगर किसी को मजलूम बना के पेश किया जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है। बच्चे सबके होते हैं, सारे बच्चों वाले। ये नहीं होता कि आप एक गलत काम करें, उसके बाद बच्चों को आगे रोते हुए बच्चों को आगे कर दे, खुद पीछे छुप जाएं। ये काम नहीं चलेगा। देखिए, रेड वारंट के हवाले से, शिराद अकबर साहब के हवाले से वो प्रोसेस में है मामला, फरा गोगी साहिबा के हवाले से प्रोसेस में है वो मामला। तो जैसे उनके रेड वारंट जारी होंगे आपको इतला कर दी जाएगी। मगर इन 2 लोगों पर खसूसी तौर पे जो वजारत दाखिला है उसमें ये सोच जारी है कि इनके जल्द अज जल्द तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करके रेड वारंट जारी करते हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस तो आपने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन कुछ वीडियोस वहाँ पे हैं जहाँ पे खवातीन के साथ पुलिस की तरफ से बदतमीजी भी की गई। अब आप ये बताइए कि अगर इस तरह के वाक़यात हमने सामने देखे हैं और बैक में भी तो कुछ हो सकता है, तो अगर ऐसे कुछ वाक़यात होते तो उसके रोकथाम के लिए आपके पास क्या देखिए, बात ये है कि जब शहर जो पकड़े गए थे या देखे गए उनके हवाले से कोई कार्रवाई हुई? देखिए, एक खातून तैयबा राजा की एक वीडियो लाहौर कैंट की मंजर-ए-आम पे आई जिसमें वो दुपट्टा फेंकती है और उसके बाद पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं। मैं सिर्फ चंद क्लिप्स आपको, मेरी शराफत मुझे इजाज़त नहीं देती, इखलाकियात इजाज़त नहीं देती कि मैं तैयबा राजा के वो क्लिप्स यहाँ पे चला सकूँ, वो सेंसर हो जाएंगे तमाम टीवी चैनल्स पे। बात ये है कि आप पहले हमला करें, उसके बाद गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालें और इतने इतने अलकाबात से नवाजें, तो फिर या तो ये है कि इस बात की खुली इजाज़त दे दी जाए, छूट दे दी जाए कि जो मर्जी करे जिसके दिल में आए। मगर मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई। जो लोग ये हमला करने निकले थे उनकी नीयत भी बिल्कुल क्लियर है। कोई भी वाक़या होता है ना, उसमें आप नीयत देखते हैं। कानून, क्रिमिनल लॉ भी ये है कि कौन किस नीयत से कहाँ गया था। जाने से पहले डंडा पकड़ा हुआ हाथ में, सनम जावेद खान ने हमारे लीडर को हाथ डाला, गिरबान पे हाथ डाला, नहीं छोड़ेंगे, वो हाथ तोड़ देंगे। डंडा हाथ में पकड़ के लोग हैं और एक फीमेल है, अगर इस तरह के नहीं, वो देखे ना, वो फिर फीमेल पुलिस और उसके मुताबिक SOPs के मुताबिक उसको डील किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस मामले पे क्लियर हूँ। मगर इन खवातीन ने मर्द अहलकारों की तरफ, वो आप देख सकती हैं, उसकी तरफ कोई पुलिस वाला नहीं गया। वो खुद चल के मर्दों को उसने प्रॉम्प्ट किया, उसकी माँ को गाली दी, वहां पे दुपट्टा फेंका, और वो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब ऑब्वियसली मौके पे जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो या तो ये है कि फिर बिल्कुल इजाज़त दे दी जाए कि जो मर्जी आके स्टेट के अहलकारों को माँ बहन की गालियाँ दे, उनकी माँ बहन की तौहीन करे, तो फिर ठीक है, बिल्कुल इजाज़त। मगर SOP यही है कि खातून जो है उसको खवातीन अहलकार ही डील करें। डॉक्टर साहब, बहुत से नौजवान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन वो सियासतदान जिन्होंने उनको इन तमाम तर कामों के लिए तरगीब दी, वो आज कल परसों से दोबारा सियासत में एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ उन नौजवानों को सजा मिलेगी या उन सियासतदानों को भी मिलेगी? देखिए, कानून तो यही है ना कि जो मौके पे था, जिसने सारा एक्ट किया है, सजा तो उसको मिलनी है। ईमा पे 109 का पर्चा होता है कि आपने किसी की ईमा पे ये काम किया, उनको भी ऑब्वियसली ट्रायल में शामिल किया जाएगा, चलान में उनके नाम लिखे जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो भी मतलूब हैं, भागे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में हैं। तो इसमें राय तो किसी के साथ नहीं है, मगर जुर्म करने वाला और जुर्म की इयानत करने वाला और मावनत करने वाला, उनकी सजा बराबर नहीं होती, उसमें फ़र्क होता है। नहीं, खान साहब ने तो लीड किया ना, मनसूबाबंदी होती है तो खान साहब को भी उसके मुताबिक डील किया जाएगा और डील किया जाना चाहिए। GIT भी बन गई है, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि खान, इस सारी चीज़ के मौजिब क्या है, इस सारी चीज़ का मकसद क्या है कि खान साहब ने गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में किया। गिरफ्तारी तो खान साहब की होनी थी, वो बता के गए, तो फिर ऑब्वियसली उनको उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। जितने नौजवान अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका दिया जाएगा प्रेस क्लब में? नहीं, मुलजिम को किस बात का मौका दिया जाए, ये तो नहीं। देखे ना, सियासतदान जितने भी गिरफ्तार हुए हैं वो उनमें से बहुत कम है जो मौके पे मौजूद थे। और ये जो नौजवानों वाला बयानिया ना कि नौजवानों का फ्यूचर तबाह हो गया, तो नौजवानों का फ्यूचर तो तब ही तबाह हो गया था ना जब उन्होंने टिकटॉक के ऊपर चंद लाइक्स के लिए इस मुल्क के इदारों पे हमले करने शुरू किए थे।
یہ نوجوانوں کا فیوچر اس دن تباہ ہو گیا تھا جب پی ٹی وی پہ حملے کی مبارک موجودہ صدر نے سابق وزیر اعظم کو دی تھی. ان کا فیوچر تبھی تباہ ہو گیا تھا جب پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ کے لانتیں بھیج کے روز سیاستدانوں کا بار مذاق اڑایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جرمدار ہے اس سے تو باز پرس ہوگی. جن کی ایما پہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں نام بالکل کلیئر ہیں. لاہور والے واقعات میں بھی اعجاز چودھری آج بھی جیل میں, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. جو پنڈی میں ہوا شریار افریدی آج بھی جیل میں. تو جن کی ایما پہ ہوا وہ سارا ڈیٹا سب کے پاس ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے, جیو فینسنگ کی گئی ہے, باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے موبائل نمبر وینیو پہ ایکٹیو تھے وہ کس کس سے رابطے میں تھے. تو یہ تفتیش آگے چلے گی تو آپ کو اس کی اطلاع دیں گے. صاحب آپ نے بات کی کہ شہزاد اکبر کو واپس آنا چاہیے, کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی کئی سالوں سے باہر بیٹھے ہوئے, تو کیا ان کو بھی واپس آنا چاہیے؟ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کے جن لوگوں نے وہ سزا دلوائی, وہ کیس میں آج بھی آپ میرے سے بحث کر کے دیکھ لیں, کوئی میرٹ نہیں تھا. تو میاں نواز شریف نے تو کسی کی بہن بیٹی کو جیل میں نہیں بند کیا تھا, کسی کے خلاف کوئی مقدمہ تو قائم نہیں کیا تھا, جھوٹے کیسز بنا کے لوگوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا تو نہیں چلایا تھا. صرف ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹی. جیسے میاں نواز شریف آئیں گے الیکشن کا بگل بچ جائے گا ملک کے اندر, بالکل واپس آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسے شہزاد اکبر نامی آدمی جو ہے اس نے 4 سال کیا نہیں کیا, اور ہلکا سا مشکل وقت آیا تو باہر بھاگ گیا. میاں نواز شریف نے اٹک قلعہ کاٹا ہے, میاں نواز شریف نے جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, جیلیں برداشت کی ہیں. تو یہ شہزاد اکبر کے ساتھ ایک تو ان کو ایکویٹ کرنا نہیں بنتا. اور شہزاد اکبر جو تھا, میں تو پہلی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بھاگ جائے گا جب مشکل وقت آئے گا. تو یہ بالکل 2 مختلف باتیں ہیں, 2 مختلف چیزیں ہیں. میاں نواز شریف کا تو ٹرائل مکمل ہو چکا تھا, شہزاد اکبر پہ تحقیقات کے آغاز میں ہی وہ یہاں نہیں ہے. تو یہ بڑی لمبی بحث ہے اور ایک لیگل بحث ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصیت اطہار اسلام آباد